نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم عطا کیا ہے اور ایک اس کی روح۔ دونوں کے تقاضے الگ ہیں، دونوں کے مسائل الگ ہیں، دونوں کے آثار الگ ہیں، دونوں کے افعال بھی الگ ہیں۔ جسم کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ نے جسم عطا کیا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر کام کا ایک اثر بھی رونما ہوتا ہے۔ جس طریقے پر اللہ نے جسم کو اعضاء اور ان اعضاء کو کچھ افعال اور پھر ان افعال میں کچھ آثار پیدا کیے، بالکل اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے روح عطا کی ہے، اور روح کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے ہیں، اور ان اعضاء کو اللہ نے کچھ افعال دیے ہیں، اور پھر ان افعال کے بھی کچھ آثار رونما۔ لیکن بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ ہمارے اندرون میں بھی کچھ اعضاء ہیں۔ اندرون میں جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں ان کے نام الگ ہیں اور ان کے کام بھی الگ ہیں۔ اللہ نے روح کو جو اعضاء دیے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے علم و معرفت، یا بألفاظ دیگر عقل۔ دوسری چیز جو اللہ نے دی ہے وہ ہے قوت غضبیہ۔ تیسری چیز جو اللہ نے دی ہے وہ ہے قوت شہوانیہ۔ یہ کہاں ہے اعضاء؟ اندرون، یہ نظر نہیں آتے۔ آنکھ نظر آتی ہے، کان نظر آتا ہے، زبان نظر آتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، ہاتھ نظر آتے ہیں، پیر نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جسمانی چیزیں ہیں اور جسمانی چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، اور جیسے وہ محسوس ہے یہ بھی محسوس ہے۔ لیکن جو اندرونی اعضاء ہیں وہ جو کہ باطن سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ نظر نہیں آتے، لیکن ہے ایک چیز میں نے عرض کی ہے، وہ ہے عقل، قوت عقلیہ۔ یہ باطنی اعضاء کا نام ہے، یہ قوت عقلیہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام سمجھنا، دیکھنا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پھر ہر چیز کے نتائج مرتب کرنا۔ یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، وہ کرے تو کیا ہوتا ہے، ایسا ہو تو کیا ہوتا ہے، ویسا ہو تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی جو طاقت اللہ نے عطا کی ہے اور جو قوت اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کا نام کیا؟ قوت عقلیہ۔ دوسری چیز جو اللہ نے دی ہے اس کا نام ہے قوت غضبیہ۔ غضب کے معنی غصہ۔ اللہ نے انسان کے اندر کیا رکھا ہے؟ غصہ رکھا ہے۔ ایک باطنی عضو ہے، ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دانت اللہ نے آپ کو دیے ہیں، نہیں دیے ہیں؟ جی دیے ہیں نا؟ کسی کو پکڑ کے کاٹ دیے تو کیسا رہتا ہے؟
یہ دانت اللہ نے دیے ہیں، دانت بہت ضروری ہے، بغیر دانت کے انسان اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا اور کام کا بھی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے قوت غضب اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے اللہ نے آپ کو ظاہر میں دانت عطا کیے ہیں، اسی طرح قوت غضب اللہ نے دی ہے، غصہ رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے قوت شہوانیہ، خواہشات، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، بولنے کی خواہش، دیکھنے کی خواہش، سننے کی خواہش، پکڑنے کی خواہش، یہ کرنے کی خواہش، وہ کرنے کی خواہش، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بیچارے انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش ہی نہ ہو تو نہ کھانا کھائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ اور کچھ کام ڈھنگ کا کرے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے جیسے ظاہری اعضاء دیے تو ان کو ایک خاص ڈیڑھ دور لگا گیا اور ایک خاص تناسب سے ان کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک خاص تناسب ہے ان کا۔ اگر وہ تناسب نہیں رہا تو انسان کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں جو بنایا کیسا بنایا؟ دیکھو، اوپر سر، نیچے ٹانگیں، بیچ میں پیٹ، پیچھے پیٹھ، سامنے آنکھیں، اس کے نیچے ناک، اس کے نیچے منہ، دونوں طرف کان، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک تناسب ہے۔ آنکھیں اتنی ہونی چاہیے، منہ اتنا ہونا چاہیے، کان اتنے ہونے چاہیے، سر ایسا ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ اور پیر ایسے ہونے چاہیے، اتنے لمبے ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ نے تناسب سے بنا دیا۔ یہ سارے اعضاء اگر بالکل متناسب رہتے ہیں تو انسان کو کہا جاتا ہے خوبصورت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوبصورت۔ آنکھیں جیسی اور جتنی ہونی چاہیے اتنی ہو، منہ جتنا ہونا چاہیے جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو، کان جیسے اور جتنے ہونے چاہیے ویسے ہی ہو، گال جتنے اور جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہو، سر جتنا اور جیسا چاہیے ویسا ہی ہو، ہاتھ پیر بھی جتنے اور جیسے چاہیے ویسے ہی ہو۔ بالکل متناسب الاعضاء انسان دیکھ کر کیا کہیں گے آپ اسے؟ کیا خوبصورت، آنکھیں دیکھو کیا پیاری، ناک کا نقشہ دیکھو کتنا عمدہ ہے، چہرہ دیکھو کیسا اچھا ہے، ٹیل کو کتنا خوبصورت ہے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، اس کا سر اتنا، منہ اتنا، سر چھوٹا، نیچے اتنا بڑا چہرہ، اور اتنے بڑے چہرے میں ناک اتنی، کان ہے نا بازو اتنے بڑے بڑے، ہاتھ اتنا ہی، انگلیاں یہاں لگی ہوئی ہیں لیکن ایک انگلی اتنی بڑی بڑی۔ آپ بتاؤ بھائی ایسے انسان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے، چہرہ اندر سے کیا بھونگا ہے، آنکھیں کچھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہ آپ کو اب سمجھنا ہے، ظاہری اعضاء کو اللہ نے جس طرح جتنا اور جیسا ہونا چاہیے ویسا اگر بنایا تو اس کا نام خوبصورت
اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ لمبا ہو جائے، کچھ چھوٹا ہو جائے، کوئی بڑا ہو جائے، چھوٹی چیز بڑی بن جائے، بڑی چیز چھوٹی ہو جائے، ادھر کی چیز ادھر ہو جائے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا۔ اللہ وہ اپنی قدرت کی نشانی دکھا دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اسے خوبصورت نہیں کہے گا، بدصورت کہے گا، اس سے نفرت کرے گا۔ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ اب اسی بات کو آپ فٹ کرو اپنے باطنی اعضاء پر۔ ظاہری اعضاء تو بہت ہے، باطنی اعضاء 3 ہے: قوت عقل، قوت شہوت، قوت غضب۔ یہ 3 اعضاء بھی اگر بالکل مناسب انداز کے ہو، نہ بڑے ہو نہ چھوٹے ہو، نہ ان میں غلو ہو نہ کمی ہو، جتنا چاہیے اتنا ہو، عقل بھی جتنی چاہیے اتنی ہو، غصہ بھی جتنا چاہیے اتنا ہی ہو، شہوت و خواہش بھی جتنی چاہیے اتنی ہی ہو، وہ انسان خوبصورت کہلاتا ہے۔ جیسے ظاہری اعضاء کے ٹھیک ٹھاک ہونے پر انسان کا نام کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ اور جس کے باطنی اعضاء میں اعتدال، تناسب، تو کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے؟ خوبصورت انسان۔ خواہشات ہے اس کے اندر، لیکن بے تحاشا نہیں ہے۔ جہاں سب کرنا، جتنا سب کرنا، جیسا سب کرنا، کہاں استعمال کرنا، کتنا استعمال کرنا، کیوں کر استعمال کرنا، ویسے ہی انداز سے کرتا ہے، کہا جائے گا خوبصورت انسان۔ غصہ بھی ہے، غصہ کتنا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے۔ اگر یہ مناسب طور پر ہو، وہ انسان کیا کہلائے گا؟ خوبصورت انسان کہلائے گا۔ اور اگر بھائی غصہ آیا تو بے تحاشا، تو ایسا سمجھو طرف کا ہاتھ ہو گیا۔ شہوت اور خواہش آئی، اور خواہش آ گئی، سمجھو کہ اتنا بڑا سر ہو گیا ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ بدصورت انسان ہے، جس کے لیے اعضاء باطنہ کے اندر اعتدال اور تناسب۔ اب ہم غور کریں، یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ عقل کتنی اور کیسی ہو، کہاں استعمال ہو، کیسا استعمال ہو۔ اسی طریقے پر شہوت اور خواہش، یہ انسان پہ ضروری ہے، اگر نہیں ہوگی تو پھر انسان جیے گا کیسا؟ لیکن کہاں استعمال کرے، کیسا استعمال کرے، کتنا استعمال کرے، کہاں استعمال کرے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو وہ انسان بدصورت انسان، بد کردار انسان۔ اسی طرح غصہ آیا، بے تحاشا آ جا رہا ہے، بڑوں پہ آ جا رہا ہے، چھوٹوں پہ آ جا رہا ہے، مناسب بات پہ آ جا رہا ہے، غیر مناسب بات پہ آ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان خوبصورت انسان نہیں ہے، وہ بدصورت انسان ہے۔ ہاں، غصہ ہی نہ آئے وہ بھی بدصورت، بدصورت۔ غصہ زیادہ آئے وہ بھی بدصورت، اور اگر غصہ آئے لیکن معتدل آئے وہ خوبصورت۔ سمجھ میں آیا؟ آنکھ ہی نہ ہو تو وہ خوبصورت تو نہیں ہے نا، بڑی آنکھیں ہو تو وہ بھی خوبصورت نہیں۔ اسی طرح غصہ ہی نہ ہو وہ بھی خوبصورت نہیں، خوبصورت نہیں۔ غصہ ہو، بے تحاشا ہو، وہ بھی خوبصورت نہیں، لیکن ہو اور معتدل ہو تو اس کا نام کیا ہوگا؟ خوبصورت۔ آج میں نے آپ کو خوبصورت اور خوبصورت کی تعریف سمجھا دی، سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو میں نے لکھا ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کو ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب شریعت و تصوف کے اندر ذکر کیا۔ اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خوبصورت کون ہوتا ہے
اور خوبصورت کون ہوا کرتا ہے؟ بہت سے بندے چاہے خوبصورت نہ ہو لیکن خوبصورت بن سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سوال کرے خوبصورتی کا مفہوم بیان کرو، خوبصورتی کا مفہوم اور تعریف بیان کرو کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو باطنی اعضاء دیے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عقل ہے، ایک کا نام قوت غضب ہے، ایک کا نام قوت شہوت ہے۔ یہ تینوں کے تینوں اعضاء اگر متناسب ہوں اور معتدل ہوں، جتنے ہونے چاہیے اتنے ہوں، اور پھر ان کا استعمال صحیح طور پر کیا جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ خوبصورتی۔ جیسے خوبصورتی یہ خوبصورتی۔ اب دوسرا نقطہ سنو، وہ یہ ہے خوبصورت بننا غیر اختیاری چیز۔ خوبصورت بننا غیر اختیاری ہے، کوئی خوبصورت خود نہیں بن سکتا، اللہ نے بنا دیا، بن گئے۔ اللہ نے کسی کو بدصورت بنا دیا تو وہ خوبصورت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا انسان کے اختیار سے باہر ہے، اسی لیے اللہ نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اے انسانوں اپنے آپ کو ذرا خوبصورت بنا لو۔ کوئی ایسی آیت مجھے تو نہیں ملی، آپ لوگوں کو ملی ہو تو بتا دیں، کوئی حدیث بھی مجھ کو ایسی نہیں ملی کہ اے انسانوں اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، اپنی ناک کا ڈیزائن بدل لو۔ ہو سکتا ہے صاحب؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اللہ نے کالا بنایا وہ کالا رہے گا، کسی کو گورا بنایا تو وہ گورا رہے گا۔ کوئی صاحب کوشش فرمانے لگے کہ میں کالا بن جاؤں، ہو سکتا ہے؟ ہاں، کالی لیپ لے تو ہو جائے، کیا کرے؟ کالی لے اور پورے بدن پہ تھوپ لے اور کالا بن جائے۔ اللہ کالا بنا دیا، کالا ہو گیا۔ کسی کو گورا بنا دیا تو وہ گورا بن گیا۔ اس میں کوئی تبدیلی انسان نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو کہ خوبصورت بننا یہ اختیاری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو ٹھیک بنانا، اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، بہترین انداز کے دل و دماغ کو تیار کرنا، یہ انسان کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی انسان کو ایسی بات کا مکلف نہیں بناتا جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ یہ اختیاری چیز ہے، جب اختیاری ہے تو آپ کو قیامت میں یہ پوچھ تو نہیں ہوگی کہ جناب آپ بدصورت کیوں بن کے آ گئے تھے، آپ کی ناک موٹی کیوں تھی، آپ کی آنکھ چھوٹی کیوں تھی، آپ کے کان میں خرابی کیوں تھی۔ اللہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہاری سیرت بتاؤ، تمہاری عقل کا استعمال کیسے کیا، تمہارے قوت شہوت کا استعمال کیسے کیا، تمہاری قوت غضب کا استعمال کیسے کیا، یہ ضرور پوچھو گی۔ لہذا ہمیں ان سب چیزوں کو معتدل بنانے کی کوشش کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جب اس کو بنایا نہیں جاتا تو بھائیو یاد رکھو بڑے خطرناک نتائج۔ انسان اپنی عقل کو غلط استعمال کرتا ہے تو کہاں کہاں کیا کیا کر دیتا ہے، بے تحاشا استعمال کرتا ہے۔
قوت غضب کو استعمال کرتا ہے، بے تحاشا استعمال کرتا ہے، کیا کیا غلط پکائے سامنے آ جاتے ہیں، قوت شہوت کا غلط استعمال کرتا ہے، کہاں کہاں جو ہے بھٹکتا ہے وادیوں میں، گناہ کی وادیوں میں، خبائث کی وادیوں میں، رذائل کی وادیوں میں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں چلا جاتا اور اللہ کی نگاہ میں گر جاتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو معتدل بنانے کی کوشش میں لگنا یہ ہم سب کا فرض ہے، لیکن یہ بنائیں گے کیسا؟ اب سوال یہ ہے کیا کرو گے؟ بتاؤ بھائی، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ میں نے اتنی بات تو کہہ دی کہ خوب بدصورت ہونا تو اختیار میں نہیں، لیکن خوبصورت بننا اختیار میں ہے۔ ہم سوچیں اپنے آپ کے بارے میں کہ میں خوبصورت ہوں کہ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، میری سیرت اندر سے بن گئی ہے یا نہیں بنی ہے، میری خواہشات کنٹرول میں آ گئی ہیں کہ نہیں آ گئی، میرا غصہ کنٹرول میں آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا، میری عقل کا استعمال میں نے ڈھنگ سے کرنا سیکھ لیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہ چیزوں کو سوچ لے، اگر نہیں ہوئے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اور یہ ہم سب کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیسا کرو گے آپ لوگ؟ یہ ہے جواب، کسی کے پاس سب کو بتاؤ۔ خوبصورت لوگوں سے سیکھیں گے، خوبصورت لوگوں سے سیکھیں گے، ان کے پاس رہ کر خوبصورت بننے کی کوشش۔ خوبصورت لوگوں سے سیکھنا کیسا سیکھو گے؟ ابو جہل کو حضور کی صحبت میں بہت رہا، مکے ہی میں پیدا ہوا، حضور بھی مکے میں پیدا ہوئے، آمنا سامنا روزانہ ہوتا تھا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ساتھ بہت دبانے تک رہا، حضور کو دیکھتا رہا، لیکن ابو جہل تو ابو جہل ہی رہا، کہاں تک کی گئے؟ ابو لہب کو وہ تو حضور کا چچا تھا، خاندانی آدمی تھا، کیا فائدہ ہو کہ حضور کو دیکھا کہ اس کی آپ کی صحبت نہیں اٹھایا، آپ کے پاس بیٹھا نہیں، آپ کی باتیں سنا نہیں، پھر بھی فائدہ ہو؟ تو تمہارا جواب تو ٹوٹ گیا۔ جیسے پرسوں بتائے تھے آپ، سیکھنا، پرسوں بتائے تھے سیکھنا، سیکھنے کی طلب ہونا، سیکھنے سے آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت جو ہماری اصلاح کرے، دوسرے اس بات کی ضرورت کہ ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ کرنے سے اصلاح کی ہوتی، کرانے سے اصلاح ہوتی ہے، یاد رکھو۔ میرا جملہ یہ لکھ کے رکھ لینا، کسی کی اصلاح کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی، کرانے سے اصلاح ہوتی ہے۔ حضور نے کتنوں کی اصلاح کی؟ سب کی؟ کتنوں کا کیا سوال ہے؟ حضور نے تو ساری دنیا کی اصلاح کی، تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے آپ آئے، لیکن فائدہ انہیں کو ہوا جنہوں نے اصلاح کرائی تھی۔ ڈاکٹر اگر بتائے کہ یہ دوا کھاؤ، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر مریض نے دوا نہیں کھائی تو کہاں اس کی بیماری جائے گی؟ معلوم ہوا کہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر کو پکڑو، ٹھنڈائی کو پکڑے تو بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر جو بولے اس کے مطابق اس سے علاج کراؤ۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو صبح دوپہر شام لمحہ لمحہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مریضوں کو ICU میں داخل کر دیا جاتا ہے،
ICU इंटर केयर यूनिट, इसका क्या माना? इंटर केयर यूनिट, यानी एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर रखकर उनको क्यूर किया जाता है, उनको इलाज किया जाता है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, माँ बाप को भी मिलने नहीं दिया जाता, भाई बहनों से भी मिलने नहीं दिया जाता, बीवी बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाता। उनको इंटर केयर यूनिट में रखकर डॉक्टर और नर्सें इलाज करती हैं, बाहर की हवा भी न लगे। जब डेंजर मरीज होता है, अगर ऐसा न हो तो फिर ऐसे आदमी को आम वार्ड में रखा जाता है। ठीक है, कोई आए मिले जाए, लेकिन वो भी वक्त पे आए जाएगा। ये वक्त आए जाएगा तो डॉक्टर मना करेगा, लेकिन अपनी निगरानी में रखेगा। वक्त पे इंजेक्शन, वक्त पे दवाइयाँ, वक्त पे फुला, वक्त पे ये और वक्त पर वो, और जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं उनको हॉस्पिटल में रहने की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन बार बार डॉक्टर के पास आने जाने की जरूरत होती है। रोजाना आओ दिखाओ चले जाओ, या 8 दिन में आओ दिखाओ चले जाओ, या महीने में आओ दिखाओ चले जाओ। जैसे ज़ाहिरी अमराज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उनकी नौइयतें और उनकी हैसियतें और उनकी कुव्वत और शिद्दत में फर्क होता है, और उसके लिहाज से अलग अलग इलाज होता है। बिल्कुल इसी तरीके पर इलाज रूहानी करने के लिए भी ऐसी ही जरूरत होती है कि कुछ लोगों को तो इंटर केयर यूनिट के अंदर रखने की जरूरत होती है। और मेरा ख्याल तो यह है कि आज तो 99% ICU में रखने के काबिल होते हैं। कितने? 99% इंसान ICU में रखने के काबिल होते हैं। कहाँ है ICU? कौन सी दुनिया में है? नहीं। जब है नहीं तो फिर इलाज भी नहीं। यहाँ इलाज मरीज बने हुए हैं। अंदर गज़ब है, अंदर शिद्दत है, अंदर शहवत है, अंदर बुराइयां हैं, अंदर खबासतें हैं। और फिर मैंने ये जो 3 बीमारियां बताई, 3 ने बताई ना, ये 3 से हजारों चीजें जन्म लेती हैं। जैसे कुव्वत गज़ब से तकब्बुर आता है, उज्ब आता है, और बीमारियां होती हैं। ये बीमारी से कई बीमारियां, तकब्बुर की बीमारी उससे आती है। एक आदमी ने एक आदमी कह दिया, अरे भाई क्या है तुम्हारी दाढ़ी कैसी है? अगर उसके अंदर गुस्सा नहीं है, तकब्बुर नहीं है, तो मैं उसको जैसे गलती हो गई, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं दाढ़ी रखूंगा। अब तक मुझे तवज्जो नहीं हुई थी, आपने माशाअल्लाह तवज्जो दिला दी, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं दाढ़ी रखूंगा। ये कहेगा ना? कौन कहेगा? जिसमें तकब्बुर ना हो। लेकिन जिसमें तकब्बुर होगा वो क्या करेगा? एकदम गुस्से में जाएगा, तुम कौन मुझे बोलना, तेरी गलती, तेरी टोपी नहीं, गुस्से में आ जाएगा। ये गुस्सा क्यों आ रहा है? तकब्बुर से। तो एक बीमारी से और एक, और एक बीमारी से और एक, और एक बीमारी से एक पैदा होते रहते हैं, और आम तौर पर ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो भाई समझाने का मकसद ये है कि अपने आप को जिस तरह कोशिश करते हैं कि खूबसूरत बने रहें, अगरचे बन तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो बना सकते हैं वो बना जाते हैं। कपड़े अच्छे पहन के खूबसूरत दिखाते हैं, डिजाइन के कपड़े पहनकर अपने आप को खूबसूरत होने का वाहिमा पैदा कर लेते हैं। कोई पाउडर इसमें और ये और वो लगा लेता है, और कोई दूसरे अंदाज से अपने आप को बनाकर संवार कर पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम ज़ाहिरी तौर पर इन चीज़ों की तरफ
توجہ کرتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو اللہ نے جس کا ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنی سیرت کو واقعی خوبصورت بنا دیں، خوبصورت بنا دیں، تو اس کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے؟ اس لیے آپ سب یہ عہد کرو کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنائیں گے؟ خوبصورت بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔